السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ المسألۃ الثالثہ، حکم الماء الذی خالطہ طاہر۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا الروضۃ الندیہ کے درس میں۔ المعہد الاسلامی السلفی میں آن لائن تعلیم جاری ہے اور تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ سے کلاسز شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کتاب الطہارہ میں پڑھ چکے ہیں 2 مسئلے، الباب الاول اقسام المیاہ کے تحت 2 مسئلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا مسئلہ ہے، المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، حکم الماء الذی خالطہ طاہر، اس پانی، حکم الماء الذی خالطہ طاہر، اس پانی کا حکم جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، یعنی ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب علی، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وضو اور غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے نجاست کو اس سے زائل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، نجاست میں اس سے دور کر سکتے ہیں اس پانی سے یا نہیں کر سکتے، یہ اس مسئلے میں بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حکم الماء الذی خالطہ طاہر، اس پانی کا حکم جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، تو کیا بتائیں گے؟ یعنی ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو، ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، ایسے ہی نجاست دور کرنا ایسے پانی سے درست ہے یا نہیں درست ہے، کہیں گندگی لگی ہے اس گندگی کو دور کرنا درست ہے نہیں درست ہے، شرعاً اس طرح کے پانی سے گندگی دور ہو سکتی ہے یا نہیں دور ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جناب علی، تو حکم بیان کر رہے ہیں ایسے پانی کا جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو۔ ابھی دیکھیں ہم مؤلف رحمہ اللہ نے جو مسئلہ لکھا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مؤلف کتاب کی لکھی ہوئی عبارت کی روشنی میں مسئلے کو سمجھیں گے۔ اس مسئلے کے تعلق سے تفصیلات انشاءاللہ العزیز جو ہیں وہ کل جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جناب علی، دیکھیں کہہ رہے ہیں هذه المسألۃ الثالثہ من مسائل الباب، یہ باب کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے۔ الباب الاول اقسام المیاہ، یعنی جو پہلا باب ہے پانی کی اقسام کے بارے میں، تو اس باب کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ہے۔ ووجہ ذلک ان الماء الذی شرع لنا التطہیر بہ هو الماء المطلق، اور صورت مسئلہ یہ ہے، ووجہ ذلک، اور اس کی شکل یعنی مسئلے کی شکل، مسئلے کی صورت، ووجہ ذلک، اور صورت مسئلہ یہ ہے، ان الماء الذی شرع لنا التطہیر بہ، کہ هو الماء المطلق الذی لم یضف الی شیء من الامور التي تخالطہ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شرع لنا التطہیر بہ، جس سے طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا، صورت مسئلہ یہ ہے۔ ووجہ ذالک، اور اس کی شکل یعنی اس مسئلے کی، تو صورت مسئلہ یہ ہے، ان الماء الذی شرع لنا التطہیر بہ، کہ وہ پانی جس کے ذریعہ ہمارے لیے طہارت حاصل کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے، هو الماء المطلق، وہ مائع مطلق ہے، الذی لم یضف الی شیء من الامور التي تخالطہ، جس کی اضافت نہ کی گئی ہو ان معاملات میں سے کسی چیز کی طرف جو اس میں ملی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف جو اس میں ملی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو صورت مسئلہ ووجہ ذالک، اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ ان الماء الذی شرع لنا التطہیر بہ هو الماء المطلق، کہ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے وہ مائع مطلق ہے جس کی اضافت ان چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہ کی گئی ہو جو اس میں ملی ہوئی ہوں، التی تخالطہ، جو اس میں مل جاتی ہیں یا ملی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی طہارت کس پانی سے حاصل کریں گے ہم؟ مائع مطلق سے۔ ٹھیک ہے جناب علی، سادہ پانی سے،
ہمارے لیے جو طہارت حاصل کرنے کا حکم ہے کہ طہارت حاصل کرو، غسل کرو، وضو کرو، یا غسل کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، تو کس پانی سے؟ مائع مطلق سے، ٹھیک ہے جناب عالی، سادہ پانی سے، جس میں جس کی اضافت کسی دوسری چیز کی طرف نہ کی گئی ہو، کسی ایسی چیز کی طرف جو اس میں مل گئی ہو، اس کی طرف اضافت کر کے اس جو ہے وہ پانی کا نام نہ رکھا گیا ہو، مائع مطلق ہو، سادہ پانی ہو، اسے آپ صرف پانی کہیں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ یہ نہ کہیں کہ گلاب کا پانی، زعفران کا پانی، انگور کا پانی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کسی چیز کی طرف اضافت کر کے آپ پانی کا نام نہ لیں کہ آپ یہ کہیں کہ گلاب کا پانی، انگور کا پانی یا زعفران کا پانی، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو چونکہ یہاں آپ انگور کا پانی کہہ رہے ہیں، گلاب کا پانی کہہ رہے ہیں یا زعفران کا پانی کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ مائع مطلق نہیں ہے جس سے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے اس مائع مطلق سے جس کی اضافت کسی دوسری چیز کی طرف نہ کی گئی ہو، کسی ایسی دوسری چیز کی طرف جو اس سے جو اس میں ملی ہو، ایسی چیز کی طرف اس کی اضافت نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مائع مطلق سے ہمارے لیے طہارت حاصل کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنْ خَالَطَهُ شَيْءٌ أَوْجَبَ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، بس اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہو کہ جس کی طرف اس پانی کی اضافت واجب ہو، یعنی پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے آپ پانی کی نسبت اس چیز کی طرف کریں، مثال کے طور پر آپ کہیں گلاب کا پانی، کہیں زعفران کا پانی، کہیں انگور کا پانی، سمجھ رہے ہیں نا جناب علی، یا کہیں کھجور کا پانی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چیز اس میں ملی ہوئی ہے، پانی میں کھجور ملی تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کھجور کا پانی، ٹھیک ہے، یا آپ نے پانی میں انگور نہ چھوڑ دیے تو آپ اسے کہہ رہے ہیں انگور کا پانی، یا گلاب شامل کر دیا تو آپ اسے گلاب کا پانی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اب یہ مائع مطلق نہیں ہے، سادہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ گلاب کا پانی کہلا رہا ہے، زعفران کا پانی کہلا رہا ہے، انگور کا پانی کہلا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کھجور کا پانی کہلا رہا ہے، لہذا یہ وہ مائع مطلق نہیں ہے جس سے طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِنْ خَالَطَهُ شَيْءٌ أَوْجَبَ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، بس اگر اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی اضافت اس کی طرف کرنا واجب ہو، جس کی اضافت اس کی طرف کرنا کیا ہو؟ واجب، یعنی اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس چیز کی طرف پانی کی اضافت کرنا واجب ہو جائے، یعنی اب پانی جو ہے وہ صرف پانی نہ کہلائے بلکہ اس چیز کی طرف اضافت کر کے پانی کا نام لیا جائے، گلاب مل گیا تو گلاب کا پانی کہہ رہے ہیں آپ، انگور کا پانی کہہ رہے ہیں یا کھجور کا پانی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما یقال ماء ورد، جیسے کہا جاتا ہے گلاب کا پانی یا انگور کا پانی یا زعفران کا پانی، ونحوی، یا کما یقال ماء ورد جیسے کہا جاتا ہے گلاب کا پانی، ونحوی یا ونحوہ کما یقال ماء ورد جیسے کہا جاتا ہے گلاب کا پانی، ونحوہ یا اسی کے مثل، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زعفران کا پانی، انگور وغیرہ کا پانی، فَلَيْسَ هَذَا الْمَاءُ الْمُقَيَّدُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْوَرْدِ مثلاً هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز، تو یہ فَلَيْسَ هَذَا الْمَاءُ الْمُقَيَّدُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْوَرْدِ، تو یہ پانی یہ گلاب کی طرف نسبت کی وجہ سے مائع مقید، ٹھیک ہے۔ فَلَيْسَ هَذَا الْمَاءُ الْمُقَيَّدُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْوَرْدِ، تو گلاب کی طرف مثلاً، تو مثال کے طور پر گلاب کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ مائع مقید هو الماء المطلق، وہ پانی نہیں ہے، لَيْسَ هَذَا الْمَاءُ الْمُقَيَّدُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْوَرْدِ مثلاً، تو مثال کے طور پر گلاب کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ مقید پانی وہ مائع مطلق نہیں ہے، الموصوف بأنه طہور، جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے کتاب عزیز میں اللہ کے اس قول ماءً طہورا کے ذریعہ، ماءً طہورا کے ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول ماءً طہورا میں جس پانی کو پاک کہا گیا ہے یا جس پانی کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، یہ مائع مطلق ہے، مائع مقید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پانی جس کی نسبت ہم گلاب کی طرف کر رہے ہیں اس میں گلاب ملے ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جناب علی، تو گلاب ملے ہونے کی وجہ سے ہم پانی کی نسبت گلاب کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ گلاب کا پانی وہ پانی نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا، مائع طہور کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پاک کرنے والا پانی ہے۔ مائع طہور قرآن نے جس کو کہا ہے
وہ مائع مطلق ہے، مائع مطلق ہے جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ہم پانی کہتے ہوں، سادہ پانی آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے پانی مائع مطلق کو جسے ہم پانی کہیں، اس کی ہم نسبت کسی اور چیز کی طرف نہ کریں، صرف اسے پانی کہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پانی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ مان طہورا کے پانی جو ہے وہ طہارت پاک کرنے والا ہے۔ تو مائع طہور مائع مطلق کو کہا گیا ہے، مائع مقید کو نہیں کہا گیا۔ مائع مقید وہ پانی ہے جس کی نسبت آپ کسی چیز کی طرف کر دیں، جیسے گلاب کی طرف نسبت کی گلاب کا پانی، انگور کی طرف نسبت کی انگور کا پانی، زعفران کی طرف نسبت کی زعفران کا پانی، کھجور کی طرف نسبت کی تو کھجور کا پانی۔ تو یہ مائع مقید ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پانی کو ایک چیز کے ساتھ قید کر دیا، کھجور کے ساتھ قید کر دیا تو کھجور کا پانی، انگور کے ساتھ قید کر دیا انگور کا پانی، ٹھیک ہے جناب عالی؟ تو یہ مائع مقید ہے۔ اور یہ جو مائع طہور کہا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ مائع مطلق کو کہا گیا ہے، مائع مقید کو نہیں کہا گیا ہے، لہذا مائع مقید طہور نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ مائع مطلق ہے، ٹھیک ہے جناب عالی؟ سادہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اور جو مائع مطلق ہے مائع مقید ہے، جس کی نسبت ہم کسی دوسری چیز کی طرف کر دیں جو اس میں ملی ہوئی ہو، جیسے گلاب کا پانی ہم کہیں یا زعفران کا پانی کہیں کہ اس میں زعفران ملا ہوا تو ہم زعفران کا پانی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب عالی؟ تو ایسا پانی جس کی نسبت ہم اس میں ملی ہوئی کسی چیز کی طرف کر رہے ہیں، یہ پانی مائع مطلق کے حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پانی طہور نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ پاک کرنے والا مائع مطلق ہے، ٹھیک ہے جناب عالی؟ طہور کون سا پانی ہے؟ مائع مطلق کو طہور کہا گیا ہے۔ مائع مقید جس کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف جو اس میں ملی ہے اس کی طرف کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے، ایسے پانی کو مائع مقید کو طہور نہیں کہا گیا ہے، لہذا مائع مقید جس کی نسبت ہم اس میں ملی ہوئی کسی چیز کی طرف کریں، ٹھیک ہے، کر کے بول رہے ہوں، تو ایسے پانی سے وضو یا غسل مشروع نہیں ہے، وضو یا غسل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے کر لیا تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ مان لیجیے کوئی گلاب کے پانی سے وضو کر لے تو شرعاً معتبر نہیں ہے، کھجور کے پانی سے کوئی وضو کر لے تو شرعاً معتبر نہیں، یعنی پانی میں کھجور ملا دی، اب وہ جو ہے کھجور کا جو ہے وہ تاثیر یا عرق جو ہے وہ پانی میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے جناب عالی؟ اور اس کی رنگت بدل گئی، اب وہ کھجور کا پانی کہلا رہا ہے، پانی نہیں کہلا رہا بلکہ کھجور کا پانی کہلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے وضو کرنا درست نہیں ہوگا یا غسل کرنا درست نہیں ہوگا، کوئی کرتا ہے تو اس کا وضو یا غسل معتبر نہیں ہوگا، یا گلاب کے پانی سے یا زعفران کے پانی سے۔ اسی طرح سے اور کوئی اس میں چیز مل جائے اور اس کی طرف پانی کی نسبت ہو، ٹھیک ہے جناب عالی؟ جیسے مان لیجیے ہم کہیں کہ شربت کہنے لگے، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ اور اس میں دہی ملا دیا آپ نے تو بھی وہ شربت ہو گیا، چینی ملا دی اور نیبو ملا دیا تو وہ شربت ہوگی، شکنجی آپ کہنے لگے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہے تو وہ پانی ہی لیکن اس میں دوسری چیزیں مل گئی ہیں، تو آپ اسے آپ پانی نہیں کہتے، شکنجی کہتے ہیں۔ تو جناب عالی تو وہ تو بالکل سرے سے نام ہی بدل گیا، اور یہاں یہ کہ نام پانی استعمال ہو رہا ہے لیکن دوسری چیز کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ تو مائع مقید جس کو آپ کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس میں ملی ہوئی ہے، جیسے آپ گلاب کا پانی کہیں، انگور کا پانی وغیرہ کہیں، تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب عالی؟ اس لیے کہ مائع طہور نہیں ہے، اور مائع طہور مائع مطلق کو کہا گیا۔ فلیس هذا الماء المقید بنسبته الى الورد مثلا، تو مثال کے طور پر گلاب کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ مائع مقید وہ مائع مطلق نہیں ہے، الموصوف بانہ طہور جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے کتاب عزیز میں، بقولہ سبحانہ تعالی ماء طہورا، اللہ تعالیٰ کے قول مائع طہورا کے ذریعہ، وفی السنۃ المطہرہ، اور سنت مطہرہ میں جس کی صفت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الماء طہور کے ذریعہ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول الماء طہور اور آیت شریفہ ماء طہورا میں جس پانی کو طہور پاک کرنے والا کہا گیا ہے وہ مائع مطلق کو کہا گیا ہے، مائع مقید کو نہیں کہا گیا ہے۔ فخرج بذلک عن کونہ مطہرا، تو پاک چیز ملنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ پانی مطہر وصف سے نکل جائے گا۔ فخرج بذلک عن کونہ مطہرا، تو اس کے ذریعہ یعنی پاک چیز اس میں مل جائے اور اس پاک چیز کی طرف اس پانی کو منسوب کیا جانے لگے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی جو ہے اسی پاک چیز کی طرف منسوب کر کے بولا جائے، گلاب کا پانی، انگور کا پانی مائع مقید ہو جائے، تو پانی کا مقید ہو جانا، ٹھیک ہے، یا پانی کا کسی ایسی چیز کی طرف منسوب ہونا جس اس میں ملی ہوئی ہو، یہ چیز، یہ بات اس پانی کو نکال دیتی ہے ان کونہ مطہرا، اس کے پاک کرنے والا ہونے سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو
مطہر کے وصف سے یہ چیز خارج کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ پانی میں کوئی چیز ملے، پاک چیز ملے، اور اس پاک چیز کی طرف نسبت کر کے پانی بولا جانے لگے تو پھر یہ چیز پانی کو اس کے وصف مطہر سے نکال دیتی ہے۔ اب پانی جو ہے وہ مطہر نہیں رہ گیا، پاک کرنے والا نہیں رہ گیا، اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا، اور اس کے ذریعہ یعنی ایسی پاک چیز ملنے اور اس پاک چیز کی طرف پانی کے منسوب ہونے کے ذریعہ نہیں نکلے گا پانی عَنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا، اپنے وصف طاہر ہونے سے، عَنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا، طاہر ہونے سے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا، اور وہ اس کے ذریعہ طاہر ہونے کے وصف سے نہیں نکلے گا، یعنی وہ پانی طاہر رہے گا، مطہر نہیں رہ جائے گا۔ یعنی کسی پانی میں کوئی پاک چیز ملی اور اس پاک چیز کی طرف اس پانی کو منسوب کیا جانے لگا اور اسی پاک چیز کی طرف نسبت کر کے اس پانی کو بولا جانے لگا، گلاب کا پانی، انگور کا پانی وغیرہ وغیرہ کہا جانے لگا، تو پانی پاک تو ہوگا لیکن مطہر نہیں ہوگا، پاک تو ہوگا مطہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جناب علی۔ کیوں؟ لأن الفرض ان الذي خالطه طاہر، اس لیے کہ مانا گیا کہ جو چیز اس سے ملی ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مانا گیا کہ جو چیز اس میں ملی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ واجتماع الطاہرین لا یوجب خروجهما لا یوجب خروج واجتماع الطاہرین لا یوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع، اور دو پاک چیزوں کا ملنا یہ واجب نہیں کرتا ہے ان کے نکلنے کو عن الوصف، اس وصف سے، الذي كان مستحقا، جس وصف کے وہ مستحق تھے، ٹھیک ہے، لكل واحد منهما قبل الاجتماع لا یوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع، تو دو پاک چیزوں کا ملنا ان دونوں کو اس وصف سے نکلنے کا موجب نہیں ہوگا جس وصف کا وہ دونوں مستحق تھے اجتماع سے پہلے، ملنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو دو پاک چیزوں کا ملنا ان دونوں کو اس وصف سے نکالنے کا موجب نہیں ہوگا جس وصف کا الذی کان مستحقا لکل واحد منہما قبل اجتماع، جس وصف کا وہ مستحق تھے اجتماع سے پہلے، یعنی ملنے سے پہلے۔ پانی میں کوئی پاک چیز ملنے سے پہلے پانی بھی پاک تھا اور وہ پاک چیز بھی پاک تھی، ملنے سے پہلے دونوں چیزیں پاک تھیں، لہذا ملنے کے بعد اب یہ ناپاک نہیں ہو جائیں گی، پاک ہی رہیں گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ پانی میں جو دوسرا وصف تھا پاک کرنے والا، وہ وصف اب اس میں نہیں رہ جائے گا اگر اس پاک چیز کی طرف منسوب کر کے پانی بولا جانے لگے تو، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ تو ہو گیا مؤلف کتاب نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا، سمجھا۔ اس مسئلے کے تعلق سے تفصیلی باتیں یا کچھ اپنی طرف سے جو ہمیں اس مسئلے میں باتیں بتانی ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ ہم آگے آپ کو کل کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں مسئلہ لکھا، عبارت لکھی ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ پانی میں کوئی پاک چیز ملے اور اس پاک چیز کی طرف پانی کو منسوب کر کے بولا جانے لگے، جیسے گلاب کا پانی، انگور کا پانی وغیرہ، تو پانی پاک تو ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جناب علی۔ اس لیے کہ پاک کرنے والا مائع مطلق ہوتا ہے، مائع مقید نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پاک کرنے والا نہیں ہے کیونکہ پاک کرنے والا تو مائع مطلق ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود پاک ہے، اس لیے کہ پانی بھی پاک تھا اور جو چیز اس میں ملی ہے وہ بھی پاک تھی، تو دو پاک چیزیں ہی آپس میں ملی ہیں، لہذا دو پاک چیزوں کا آپس میں ملنا انہیں ناپاک نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرما آخر میں واجتماع الطاہرین لا یوجب خروجهما عن الوصف الذی کان مستحقا لکل واحد منہما قبل اجتماع، اور دو پاک چیزوں کا ملنا ان کو اس وصف سے نکالنے کا موجب نہیں ہوگا الذی کان مستحقا لکل واحد منہما قبل اجتماع، جس وصف کا وہ دونوں مستحق تھے اجتماع سے پہلے، ملنے سے پہلے، ٹھیک ہے جناب علی۔ قال فی حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنَ الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ الَّذِي لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِلَا قید، وضو کرنا مائع مقید سے جس پر پانی کا نام نہ بولا جا سکے بلا قید، ٹھیک ہے، یعنی آپ مطلق طور پر اسے پانی نہ کہہ سکیں، آپ صرف اسے پانی نہ کہیں، جب بھی کوئی چیز اس میں ملی ہے
اور ایسے مل گئی ہے کہ آپ اسے پانی نہیں کہہ سکتے. جو چیز ملی ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کہیں گے. گلاب کا پانی، انگور کا پانی، اس طرح کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مائع مقید ہے. تو عمل وضو من الماء المقید، وضو مائع مقید سے، الذی لا یطلق علیہ اسم الماء بلا قید، کہ جس پر پانی کا اطلاق بلا قید نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس چیز کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، جو چیز اس میں ملی ہے، اس ملی ہوئی چیز کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی طرف نسبت کیے بغیر آپ اس کو جو ہے وہ پانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں وہ چیز ملی ہوئی ہے. اس کی طرف منسوب کر کے ہی آپ کو بولنا پڑے گا، کیونکہ یہ سادہ پانی نہیں ہے. تو اگر ایسا کوئی پانی ہے کہ جس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، پاک چیز ملی ہوئی ہے، اور اس کی طرف نسبت کر کے ہی اسے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی، تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فرما رہے ہیں فامرن، تو ایک ایسا معاملہ ہے تدفعہ الملہ بادی الرائے، جس کو ملت اسلامیہ نے پہلی نظر ہی میں کیا کر دیا ہے، رد کر دیا ہے. وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنَ الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ الَّذِي لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْد، رہا وضو مائع مقید سے جس پر پانی کا اطلاق بلا قید کے نہیں ہو سکتا. فامرن، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے تدفعہ الملہ بادی الرائے، جس کو ملت اسلامیہ نے اول نظر میں ہی رد کر دیا ہے. یعنی ایسے مائع مقید سے وضو کرنا درست نہیں ہے. ملت اسلامیہ کا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے جناب عالی، اور اس میں کسی بحث و نظر کی ضرورت نہیں ہے. نعم ازالۃ الخبث بہ محتمل، ہاں ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو، ایسے پانی سے گندگی کو دور کرنا کا احتمال ہے. ٹھیک ہے جناب عالی، یعنی اس سے گندگی دور کی جا سکتی ہے. بل هو الراجح، بلکہ یہی جو ہے وہ راجح ہے. بلکہ یہی کیا ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک، سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو فرمایا کہ بل هو الراجح، تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ کسی پانی میں کوئی پاک چیز ملی اور اسی پاک چیز کی طرف منسوب کر کے آپ اب پانی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے صرف پانی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، گلاب کا پانی، انگور کا پانی، کھجور کا پانی. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو چیز اس میں ملی ہے اسی کی طرف منسوب کر کے آپ اس کو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب عالی، صرف پانی نہیں کہہ رہے ہیں، جو چیز اس میں ملی ہے اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں گلاب کا پانی، انگور کا پانی، کھجور کا پانی، زعفران کا پانی. ٹھیک ہے، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل تو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ملت اسلامیہ نے اول نظر ہی میں اس کو رد کر دیا ہے کہ ایسے پانی سے وضو کیا جائے، اس میں کسی بحث و نظر کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایسے پانی سے، مائع مقید سے گندگی دور کرنا، کوئی گندگی آپ کے کپڑے پہ لگی ہو اسے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا جسم پہ لگی ہے گندگی، تو ایسے پانی سے، مائع مقید سے وہ گندگی دور کرنا ہے، تو احتمال ہے کہ اس سے کی جا سکتی ہے. بلکہ فرمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی راجح ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس طرح کے پانی سے گندگی دور کی جا سکتی ہے. یہی موقف راجح ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک، سمجھ رہے ہیں نا. اب اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ مائع مقید سے گندگی دور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے نجاست دور کر سکتے ہیں، یعنی جیسے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو وضو ایسے پانی سے، مائع مقید سے، جیسے ہم کہتے ہیں گلاب کا پانی، انگور کا پانی، زعفران کا پانی، ٹھیک ہے جناب علی، اس طرح کے پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. یہ تو سمجھیے کہ اس میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. کوئی شاذ قول پا جاتا ہو، ورنہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف سمجھیے کہ نہیں ہے. گندگی اس سے دور کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ایسے پانی سے. نجاست دور کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ایسے پانی سے، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے راجح قرار دیا ہے کہ اس کو ایسے پانی سے، مائع مقید سے گندگی دور کی جا سکتی ہے. اب اس میں اختلاف کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز کل آپ کو بتایا جائے گا. آج کے درس میں اتنا ہی. عبارت سمجھی گئی ہے. اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ، اور اس مسئلے کی دوسری جو شکلیں ہیں ان پر بھی انشاءاللہ العزیز کل کے ویڈیو میں گفتگو کی جائے گی. امید ہے کہ جو کچھ پڑھایا گیا ہے، جو عبارت ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کو سمجھایا گیا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک رابطہ کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.